سورۃ الفاتحہ۔ اس سورت میں 7 آیات اور 1 رکوع ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کی پرورش فرمانے والا ہے، نہایت مہربان بہت رحم فرمانے والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان لوگوں کا نہیں جن پر غضب کیا گیا ہے، اور نہ ہی گمراہوں کا۔ 2 سورۃ البقرہ۔ اس سورت میں 286 آیات اور 40 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الف لام میم۔ حقیقی معنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، جو غیب پر ایمان لاتے اور نماز کو تمام حقوق کے ساتھ قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اور جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا سب پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ آخرت پر بھی کامل یقین رکھتے ہیں۔ وہی اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور وہی حقیقی کامیابی پانے والے ہیں۔ بے شک جنہوں نے کفر اپنا لیا ہے ان کے لیے برابر ہے، خواہ آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے ان کے اپنے انتخاب کے نتیجے میں ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہے، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز مومن نہیں ہیں۔ وہ اللہ کو یعنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر فی الحقیقت وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں بیماری ہے، پس اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھا دیا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو تو کہتے ہیں ہم ہی تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، یہی لوگ حقیقت میں فساد کرنے والے ہیں، مگر انہیں اس کا احساس تک نہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایمان لاؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لے آئے ہیں، تو کہتے ہیں کیا ہم بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح وہ بے وقوف ایمان لے آئے؟ جان لو بے وقوف در حقیقت وہ خود ہے، لیکن انہیں اپنی بے وقوفی اور ہلکے پن کا علم نہیں۔ اور جب وہ منافق اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب اپنے شیطانوں سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، ہم مسلمانوں کا تو محض مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ انہیں ان کے مذاق کی سزا دیتا ہے اور انہیں ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ خود اپنے انجام تک جا پہنچے، سو وہ خود اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، لیکن ان کی تجارت فائدہ مند نہ ہوئی، اور وہ فائدہ مند اور نفع بخش سودے کی راہ جانتے ہی نہ تھے۔ ان کی مثال ایسے شخص کی مانند ہے جس نے تاریک ماحول میں آگ جلائی، اور جب اس نے گرد و نواح کو روشن کر دیا تو اللہ نے ان کا نور سلب کر لیا اور انہیں تاریکیوں میں چھوڑ دیا، اب وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ یہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، پس وہ راہ راست کی طرف نہیں لوٹیں گے۔ یا ان کی مثال
اس بارش کی سی ہے جو آسمان سے برس رہی ہے، جس میں اندھیریاں ہیں اور گرج اور چمک بھی ہے، تو وہ کڑک کے باعث موت کے ڈر سے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ یوں لگتا ہے کہ بجلی ان کی بینائی اچک لے جائے گی۔ جب بھی ان کے لیے ماحول میں کچھ چمک ہوتی ہے تو اس میں چلنے لگتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو ان کی سماعت اور بصارت بالکل سلب کر لیتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان لوگوں کو بھی جو تم سے پیشتر تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو عمارت بنایا، اور آسمان کی طرف سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے انواع و اقسام کے پھل پیدا کیے، بس تم اللہ کے لیے شریک نہ ٹھہراؤ، حالانکہ تم حقیقت حال جانتے ہو۔ اور اگر تم اس کلام کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے پر نازل کیا ہے، تو اس جیسی کوئی ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور اس کام کے لیے بے شک اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو، اگر تم اپنے شک اور انکار میں سچے ہو۔ پھر اگر تم ایسا نہ کر سکو اور ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے بچو جس کا ایندھن آدمی یعنی کافر اور پتھر یعنی ان کے بت ہیں جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور اے حبیب، آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیں جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے کہ ان کے لیے بہشت کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ جب انہیں ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کو دیا جائے گا تو اس کی ظاہری صورت دیکھ کر کہیں گے یہ تو وہی پھل ہے جو ہمیں دنیا میں پہلے دیا گیا تھا، حالانکہ انہیں صورت میں ملتے جلتے پھل دیے گئے ہوں گے۔ ان کے لیے جنت میں پاکیزہ بیویاں بھی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ سمجھانے کے لیے کوئی بھی مثال بیان فرمائے، خواہ مچھر کی ہو یا ایسی چیز کی جو حقارت میں اس سے بھی بڑھ کر ہو۔ تو جو لوگ ایمان لائے وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مثال ان کے رب کی طرف سے حق کی نشاندہی ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ اسے سن کر یہ کہتے ہیں کہ ایسی تمثیل سے اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح اللہ ایک ہی بات کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ ٹھہراتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور اس سے صرف انہی کو گمراہی میں ڈالتا ہے جو پہلے ہی نافرمان ہیں۔ یہ نافرمان وہ لوگ ہیں جو اللہ کے عہد کو اس سے پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں اور اس تعلق کو کاٹتے ہیں جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد بپا کرتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تم کس طرح اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت سے ہمکنار کرے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے سب کچھ جو زمین میں ہے تمہارے لیے پیدا کیا، پھر وہ کائنات کے بالائی حصوں کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے انہیں درست کر کے ان کے ساتھ آسمانی طبقات بنا دیے، اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ اور وہ وقت یاد کریں جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کیا تو زمین میں کسی ایسے شخص کو نائب بنائے گا جو اس میں فساد انگیزی کرے گا اور خوریزی کرے گا؟ حالانکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور ہمہ وقت پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اللہ نے
آدم علیہ السلام کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا مجھے ان اشیاء کے نام بتا دو اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو۔ فرشتوں نے عرض کیا تیری ذات ہر نقص سے پاک ہے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر اسی قدر جو تو نے ہمیں سکھایا ہے، بے شک تو ہی سب کچھ جاننے والا حکمت والا ہے۔ اللہ نے فرمایا اے آدم اب تم انہیں ان اشیاء کے ناموں سے آگاہ کرو۔ پس جب آدم علیہ السلام نے انہیں ان اشیاء کے ناموں سے آگاہ کیا تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب مخفی حقیقتوں کو جانتا ہوں، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ اور وہ وقت بھی یاد کرے جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار اور تکبر کیا اور نتیجتاً کافروں میں سے ہو گیا۔ اور ہم نے حکم دیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہائش رکھو اور تم دونوں اس میں سے جو چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے انہیں اس جگہ سے ہلا دیا اور انہیں اس راحت کے مقام سے جہاں وہ تھے الگ کر دیا، اور بالآخر ہم نے حکم دیا کہ تم نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اب تمہارے لیے زمین میں ہی معینہ مدت تک جائے قرار ہے اور نفع اٹھانا مقدر کر دیا گیا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے عاجزی اور معافی کے چند کلمات سیکھ لیے، پس اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، بے شک وہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت پہنچے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا نہ ان پر کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اور جو لوگ کفر کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے تو وہی دوزخی ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے اولاد یعقوب میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور تم میرے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو، میں تمہارے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کروں گا، اور مجھ ہی سے ڈرا کرو، اور اس کتاب پر ایمان لاؤ جو میں نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتاری ہے، حالانکہ یہ اس کی اصلاً تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم ہی سب سے پہلے اس کے منکر نہ بنو، اور میری آیتوں کو دنیا کی تھوڑی سی قیمت پر فروخت نہ کرو اور مجھ ہی سے ڈرتے رہو، اور حق کی آمیزش باطل کے ساتھ نہ کرو اور نہ ہی حق کو جان بوجھ کر چھپاؤ، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر رکوع کیا کرو۔ کیا تم دوسرے لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم اللہ کی کتاب بھی پڑھتے ہو، تو کیا تم نہیں سوچتے؟ اور صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد چاہو، اور بے شک یہ گراں ہے مگر ان عاجزوں پر ہرگز نہیں جن کے دل محبت الہی سے خستہ اور خشیت الہی سے شکستہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں اور وہ اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اے اولاد یعقوب میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تمہیں اس زمانے میں سب لوگوں پر فضیلت دی، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان کسی دوسرے کی طرف سے کچھ بدلہ نہ دے سکے گی، اور نہ اس کی طرف سے کسی ایسے شخص کی کوئی سفارش قبول کی جائے گی جسے اذن الہی حاصل نہ ہوگا، اور نہ اس کی طرف سے جان چھڑانے کے لیے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا،
اور نہ ہی امر الہی کے خلاف ان کی امداد کی جا سکے گی۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے تمہیں قوم فرعون سے نجات بخشی جو تمہیں انتہائی سخت عذاب دیتے تھے، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی کڑی آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہیں بچانے کے لیے دریا کو پھاڑ دیا، سو ہم نے تمہیں اس طرح نجات عطا کی، اور دوسری طرف ہم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے قوم فرعون کو غرق کر دیا۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا تھا، پھر تم نے موسیٰ علیہ السلام کے چلائے اعتکاف میں جانے کے بعد بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، اور تم واقعی بڑے ظالم تھے۔ پھر ہم نے اس کے بعد بھی تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والا معجزہ عطا کیا تاکہ تم راہ ہدایت پاؤ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، بے شک تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا کر اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا ہے، تو اب اپنے پیدا فرمانے والے حقیقی رب کے حضور توبہ کرو، بس آپس میں ایک دوسرے کو قتل کر ڈالو، یہی عمل تمہارے لیے تمہارے خالق کے نزدیک بہترین توبہ ہے۔ پھر اس نے تمہاری توبہ قبول فرما لی، یقیناً وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم آپ پر ہرگز ایمان نہ لائیں گے یہاں تک کہ ہم اللہ کو آنکھوں کے سامنے بالکل آشکارا دیکھ لیں، بس اس پر تمہیں کڑک نے آ لیا جو تمہاری موت کا باعث بن گئی، اور تم خود یہ منظر دیکھتے رہے۔ پھر ہم نے تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کیا تاکہ تم ہمارا شکر ادا کرو۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم پر وادی طیہ میں بادل کا سایہ کیے رکھا، اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا کہ تم ہماری عطا کی ہوئی پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، سو انہوں نے نافرمانی اور ناشکری کر کے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا مگر اپنی ہی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرمایا، اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب جی بھر کے کھاؤ، اور یہ کہ شہر کے دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، اور یہ کہتے جانا، اے ہمارے رب، ہم سب خطاؤں کی بخشش چاہتے ہیں، تو ہم تمہاری گزشتہ خطائیں معاف فرما دیں گے، اور علاوہ اس کے نیکوکاروں کو مزید لطف و کرم سے نوازیں گے۔ پھر ان ظالموں نے اس قول کو جو ان سے کہا گیا تھا ایک اور کلمے سے بدل ڈالا، سو ہم نے ان ظالموں پر آسمان سے بصورت طاعون سخت آفت اتار دی، اس وجہ سے کہ وہ مسلسل حکم عدولی کر رہے تھے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے فرمایا، اپنا عصا اس پتھر پر مارو، پھر اس پتھر سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ واقعتاً ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ ہم نے فرمایا، اللہ کے عطا کردہ رزق میں سے کھاؤ اور پیو، لیکن زمین میں فساد انگیزی نہ کرتے پھرو۔ اور جب تم نے کہا، اے موسیٰ، ہم فقط ایک کھانے یعنی من و سلوہ پر ہرگز صبر نہیں کر سکتے، تو آپ اپنے رب سے ہمارے حق میں دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزوں میں سے ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز پیدا کر دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، کیا تم اس چیز کو جو ادنا ہے بہتر چیز کے بدلے مانگتے ہو؟ اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو کسی بھی شہر میں جا اترو، یقیناً وہاں تمہارے لیے وہ کچھ میسر ہوگا جو تم مانگتے ہو۔ اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی۔
اور وہ اللہ کے غضب میں لوٹ گئے، یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کیا کرتے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ وہ نافرمانی کیا کرتے اور ہمیشہ حد سے بڑھ جاتے تھے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو نصارہ اور جو سابی تھے ان میں سے، جو بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے اچھے عمل کیے، تو ان کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کا اجر ہے، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور تمہارے اوپر طور کو اٹھا کھڑا کیا کہ جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اسے مضبوطی سے پکڑے رہو، اور جو کچھ اس کتاب تورات میں لکھا ہے اسے یاد رکھو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ پھر اس عہد اور تنبیہ کے بعد بھی تم نے روح گردانی کی، بس اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم یقیناً تباہ ہو جاتے۔ اور یہود، تم یقیناً ان لوگوں سے خوب واقف ہو جنہوں نے تم میں سے ہفتے کے دن کے احکام کے بارے میں سرکشی کی تھی، تو ہم نے ان سے فرمایا کہ تم دھتکارے ہوئے بندر بن جاؤ۔ پس ہم نے اس واقعے کو اس زمانے اور اس کے بعد والے لوگوں کے لیے باعث عبرت اور پرہیزگاروں کے لیے موجب نصیحت بنا دیا۔ اور وہ واقعہ بھی یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، تو وہ بولے کیا آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تب انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہم پر واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو بوڑھی ہو اور نہ بالکل کم عمر اوسر، بلکہ درمیانی عمر کی راس ہو، بس اب تعمیل کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ وہ پھر بولے اپنے رب سے ہمارے حق میں دعا کرے وہ ہمارے لیے واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، اس کی رنگت خوب گہری ہو، ایسی جاذب نظر ہو کہ دیکھنے والوں کو بہت بھلی لگے۔ اب انہوں نے کہا آپ ہمارے لیے اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ وہ ہم پر واضح فرما دے کہ وہ کون سی گائے ہے، کیونکہ ہم پر گائے مشتبہ ہو گئی ہے، اور یقیناً اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کوئی گھٹیا گائے نہیں بلکہ یقینی طور پر ایسی اعلیٰ گائے ہو جس سے نہ زمین میں ہل چلانے کی محنت بھی جاتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، بلکہ تندرست ہو، اس میں کوئی داغ دھبا بھی نہ ہو۔ انہوں نے کہا اب آپ ٹھیک بات لائے ہیں۔ پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا، حالانکہ وہ ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے۔ اور جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا پھر تم آپس میں اس کے الزام میں جھگڑنے لگے، اور اللہ وہ بات ظاہر فرمانے والا تھا جسے تم چھپا رہے تھے۔ پھر ہم نے حکم دیا کہ اس مردہ پر اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ فرماتا ہے یا قیامت کے دن مردوں کو زندہ کرے گا، اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم عقل و شعور سے کام لو۔ پھر اس کے بعد بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، چنانچہ وہ سختی میں پتھروں جیسے ہو گئے ہیں یا ان سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، اس لیے کہ بے شک پتھروں میں تو بعض ایسے بھی ہیں جن سے نہریں پھوٹ نکلتی ہیں، اور یقیناً ان میں سے بعض وہ پتھر بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں تو ان سے پانی اگل پڑتا ہے، اور بے شک ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ افسوس
تمہارے دلوں میں اس قدر نرمی، خستگی اور شکستگی بھی نہیں رہی، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ اے مسلمانوں، کیا تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ یہودی تم پر یقین کر لیں گے؟ جبکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ ایسے بھی تھے کہ اللہ کا کلام تورات سنتے پھر اسے سمجھنے کے بعد خود بدل دیتے، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے کہ حقیقت کیا ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں۔ اور ان کا حال تو یہ ہو چکا ہے کہ جب اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم بھی تمہاری طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے ہیں، اور جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ہوتے تو کہتے ہیں کہ تم ان مسلمانوں سے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور شان کے بارے میں وہ باتیں بیان کر دیتے ہو جو اللہ نے تم پر تورات کے ذریعے ظاہر کی ہیں، تاکہ اس سے وہ تمہارے رب کے حضور تمہیں پر حجت قائم کرے۔ کیا تم اتنی عقل بھی نہیں رکھتے؟ کیا وہ نہیں جانتے کہ اللہ کو وہ سب کچھ معلوم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان یہود میں سے بعض ان پڑھ بھی ہیں جنہیں سوائے سنی سنائی جھوٹی امیدوں کے کتاب کے معنی و مفہوم کا کوئی علم ہی نہیں، وہ کتاب کو صرف زبانی پڑھنا جانتے ہیں۔ یہ لوگ محض وہم و گمان میں پڑے رہتے ہیں۔ بس ایسے لوگوں کے لیے بڑی خرابی ہے جو اپنے ہی ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے عوض تھوڑے سے دام کما لیں۔ سو ان کے لیے اس کتاب کی وجہ سے ہلاکت ہے جو ان کے ہاتھوں نے تحریر کی، اور اس معاوضے کی وجہ سے تباہی ہے جو وہ کما رہے ہیں۔ اور وہ یہود یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی سوائے گنتی کے چند دنوں کے۔ ذرا آپ ان سے پوچھیں کیا تم اللہ سے کوئی ایسا وعدہ لے چکے ہو؟ پھر تو وہ اپنے وعدے کے خلاف ہرگز نہ کرے گا، یا تم اللہ پر یوں ہی وہ بہتان باندھتے ہو جو تم خود بھی نہیں جانتے۔ ہاں واقعی جس نے برائی اختیار کی اور اس کے گناہوں نے اس کو ہر طرف سے گھیر لیا تو وہی لوگ دوزخی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے تو وہی لوگ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور یاد کرو جب ہم نے اولاد یعقوب سے پختہ وعدہ لیا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اور قرابت داروں اور یتیموں اور محتاجوں کے ساتھ بھی بھلائی کرنا اور عام لوگوں سے بھی نرمی اور خوش خلقی کے ساتھ نیکی کی بات کہنا اور نماز قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا، پھر تم میں سے چند لوگوں کے سوا سارے اس عہد سے روح گرداں ہو گئے اور تم حق سے گریز ہی کرنے والے ہو۔ اور جب ہم نے تم سے یہ پختہ عہد بھی لیا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے اور نہ اپنے لوگوں کو اپنے گھروں اور بستیوں سے نکال کر جلا وطن کرو گے، پھر تم نے اس امر کا اقرار کر لیا اور تم اس کی گواہی بھی دیتے ہو، پھر تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنوں کو قتل کر رہے ہو اور اپنے ہی ایک گروہ کو ان کے وطن سے باہر نکال رہے ہو، اور متضاد یہ کہ ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ ان کے دشمنوں کی بھی مدد کرتے ہو، اور اگر وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آ جائیں تو ان کا فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو تاکہ وہ تمہارے احسان مند رہیں، حالانکہ ان کا وطن سے نکالا جانا بھی تم پر حرام کر دیا گیا تھا۔ کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو؟ بس تم میں سے جو شخص ایسا کرے گا اس کی کیا سزا ہو سکتی ہے سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی ہو، اور قیامت کے دن بھی ایسے لوگ سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اور اللہ
تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے میں دنیا کی زندگی خرید لی ہے، پس نہ ان پر سے عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کو مدد دی جائے گی۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا کی، اور ان کے بعد ہم نے پے در پے بہت سے پیغمبر بھیجے، اور ہم نے مریم علیہ السلام کے فرزند عیسیٰ علیہ السلام کو بھی روشن نشانیاں عطا کی، اور ہم نے پاک روح کے ذریعے ان کی تائید اور مدد کی۔ تو کیا ہوا جب بھی کوئی پیغمبر تمہارے پاس وہ احکام لایا جنہیں تمہارے نفس پسند نہیں کرتے تھے تو تم وہیں اکڑ گئے، اور بعضوں کو تم نے جھٹلایا اور بعضوں کو تم قتل کرنے لگے۔ اور یہودیوں نے کہا ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، ایسا نہیں بلکہ ان کے کفر کے باعث اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے، سو وہ بہت ہی کم ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب قرآن آئی جو اس کتاب تورات کی اصلاً تصدیق کرنے والی ہے جو ان کے پاس موجود تھی، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان پر اترنے والی کتاب قرآن کے وسیلے سے کافروں پہ فتح یابی کی دعا مانگتے تھے، سو جب ان کے پاس وہی نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اوپر نازل ہونے والی کتاب قرآن کے ساتھ تشریف لے آیا جسے وہ پہلے ہی سے پہچانتے تھے تو اسی کے منکر ہو گئے، بس ایسے دانستہ انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ انہوں نے اپنی جانوں کا کیا برا سودا کیا کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب کا انکار کر رہے ہیں، محض اس حسد میں کہ اللہ اپنے فضل سے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہی نازل فرماتا ہے، بس وہ غضب در غضب کے سزاوار ہوئے اور کافروں کے لیے ذلت انگیز عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے اس کتاب پر ایمان لاؤ جسے اللہ نے اب نازل فرمایا ہے، تو کہتے ہیں ہم صرف اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں جو ہم پر نازل کی گئی، اور وہ اس کے علاوہ کا انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ قرآن بھی حق ہے اور اس کتاب کی بھی تصدیق کرتا ہے جو ان کے پاس ہے۔ آپ ان سے دریافت فرمائیں کہ پھر تم اس سے پہلے انبیاء کو کیوں قتل کرتے رہے ہو اگر تم واقعی اپنی ہی کتاب پر ایمان رکھتے تھے۔ اور صورتحال یہ ہے کہ تمہارے پاس خود موسیٰ علیہ السلام کھلی نشانیاں لائے، پھر تم نے ان کے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا، اور تم حقیقت میں ہوئی جفاکار۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے تمہارے اوپر طور کو اٹھا کھڑا کیا، یہ فرما کر کہ اس کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اور ہمارا حکم سنو، تو تمہارے بڑوں نے کہا ہم نے سن لیا مگر مانا نہیں، اور ان کے دلوں میں ان کے کفر کے باعث بچڑے کی محبت رچا دی گئی تھی۔ اے محبوب انہیں بتا دیں یہ باتیں بہت ہی بری ہیں جن کا حکم تمہیں تمہارا نام نہاد ایمان دے رہا ہے، اگر تم واقعتاً ان پر ایمان رکھتے ہو۔ آپ فرما دیں اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک صرف تمہارے لیے ہی مخصوص ہے اور لوگوں کے لیے نہیں تو تم بے دھڑک موت کی آرزو کرو اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو۔ وہ ہرگز کبھی بھی اس کی آرزو نہیں کریں گے ان گناہوں اور مظالم کے باعث جو ان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں یا پہلے کر چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ آپ انہیں یقیناً سب لوگوں سے زیادہ جینے کی ہوس میں مبتلا پائیں گے، اور یہاں تک کہ مشرکوں سے بھی زیادہ۔ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر مل جائے، اگر اسے اتنی عمر مل بھی جائے تو بھی یہ اسے عذاب سے بچانے والی نہیں ہو سکتی، اور اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔
آپ فرما دیں جو شخص جبرائیل کا دشمن ہے وہ ظلم کر رہا ہے، کیونکہ اس نے تو اس قرآن کو آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے، جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے اور مومنوں کے لیے سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے۔ جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل اور میکائیل کا دشمن ہوا تو یقیناً اللہ بھی ان کافروں کا دشمن ہے۔ اور بے شک ہم نے آپ کی طرف روشن آیتیں اتاری ہیں اور ان نشانیوں کا سوائے نافرمانوں کے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور کیا ایسا نہیں کہ جب بھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو ان میں سے ایک گروہ نے اسے توڑ کر پھینک دیا، بلکہ ان میں سے اکثر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ اور اسی طرح جب ان کے پاس اللہ کی جانب سے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے جو اس کتاب کی اصلاً تصدیق کرنے والے ہیں جو ان کے پاس پہلے سے موجود تھی، تو انہی اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی اسی کتاب تورات کو پس پشت پھینک دیا، گویا وہ اس کو جانتے ہی نہیں، حالانکہ اسی تورات نے انہیں نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی خبر دی تھی۔ اور وہ یہود تو اس چیز یعنی جادو کے پیچھے بھی لگ گئے تھے جو سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں شیاطین پڑھا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا بلکہ کفر تو شیطانوں نے کیا جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور اس جادو کے علم کے پیچھے بھی لگ گئے تھے جو شہر بابل میں ہاروت اور ماروت نامی دو فرشتوں پر اتارا گیا تھا۔ وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے تھے، یہاں تک کہ کہہ دیتے کہ ہم تو محض آزمائش کے لیے ہیں، سو تم اس پر اعتقاد رکھ کر کافر نہ بنو۔ اس کے باوجود وہ یہودی ان دونوں سے ایسا منتر سیکھتے تھے جس کے ذریعے شوہر اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ ہی کے حکم سے۔ اور یہ لوگ وہی چیزیں سیکھتے ہیں جو ان کے لیے ضرر رساں ہیں اور انہیں نفع نہیں پہنچاتی، اور انہیں یہ بھی یقیناً معلوم تھا کہ جو کوئی اس کفر یا جادو ٹونے کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا، اور وہ بہت ہی بری چیز ہے جس کے بدلے میں انہوں نے اپنی جانوں کی حقیقی بہتری یعنی اخروی فلاح کو بیچ ڈالا۔ کاش وہ اس سودے کی حقیقت کو جانتے، اور اگر وہ ایمان لے آتے اور پرہیزگاری اختیار کرتے تو اللہ کی بارگاہ سے تھوڑا سا ثواب بھی ان سب چیزوں سے کہیں بہتر ہوتا۔ کاش وہ اس راز سے آگاہ ہوتے۔ اے ایمان والو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے رائنا مت کہا کرو، بلکہ ادب سے انظرنا ہماری طرف نظر کرم فرمائیے کہا کرو، اور ان کا ارشاد بغور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ نہ وہ لوگ جو اہل کتاب میں سے کافر ہو گئے اور نہ ہی مشرکین اسے پسند کرتے ہیں کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی بھلائی اترے، اور اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ ہم جب کوئی آیت منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کر دیتے ہیں تو بہر صورت اس سے بہتر یا ویسی ہی کوئی اور آیت لے آتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا نہ تمہارا کوئی دوست ہے اور نہ ہی مددگار۔ اے مسلمانوں، کیا تم چاہتے ہو
کہ تم بھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اسی طرح سوالات کرو جیسا کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیے گئے تھے۔ تو جو کوئی ایمان کے بدلے کفر حاصل کرے بس وہ واقعتاً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ بہت سے اہل کتاب کی یہ خواہش ہے تمہارے ایمان لے آنے کے بعد پھر تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں، اس حسد کے باعث جو ان کے دلوں میں ہے، اس کے باوجود کہ ان پر حق خوب ظاہر ہو چکا ہے، سو تم درگزر کرتے رہو اور نظر انداز کرتے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم بھیج دے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے۔ اور نماز قائم کیا کرو اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، اور تم اپنے لیے جو نیکی بھی آگے بھیجو گے اسے اللہ کے حضور پالو گے۔ جو کچھ تم کر رہے ہو یقیناً اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور اہل کتاب کہتے ہیں کہ جنت میں ہرگز کوئی بھی داخل نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ یہودی ہو یا نصرانی۔ یہ ان کی باطل امیدیں ہیں۔ آپ فرما دیں کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اپنی اس خواہش پر سند لاؤ۔ ہاں، جس نے اپنا چہرہ اللہ کے لیے جھکا دیا یعنی خود کو اللہ کے سپرد کر دیا اور وہ صاحب احسان ہو گیا تو اس کے لیے اس کا اجر اس کے رب کے ہاں ہے، اور ایسے لوگوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ اور یہود کہتے ہیں کہ نصرانیوں کی بنیاد کسی شے یعنی صحیح عقیدے پر نہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودیوں کی بنیاد کسی شے پر نہیں، حالانکہ وہ سب اللہ کی نازل کردہ کتاب پڑھتے ہیں۔ اسی طرح وہ مشرک لوگ جن کے پاس سرے سے کوئی آسمانی علم ہی نہیں وہ بھی انہی جیسی بات کرتے ہیں۔ بس اللہ ان کے درمیان قیامت کے دن اس معاملے میں خود ہی فیصلہ فرما دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اور اس شخص سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس کے نام کا ذکر کیے جانے سے روک دے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش کرے۔ انہیں ایسا کرنا مناسب نہ تھا کہ مسجدوں میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ہوئے۔ ان کے لیے دنیا میں بھی ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ اور مشرق و مغرب سب اللہ ہی کا ہے، بس تم جدھر بھی رخ کرو ادھر ہی اللہ کی توجہ ہے، یعنی ہر سمت ہی اللہ کی ذات جلوہ گر ہے۔ بے شک اللہ بڑی وسعت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے لیے اولاد بنائی ہے، حالانکہ وہ اس سے پاک ہے، بلکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کی خلق اور ملک ہے، اور سب کی سب دوبارہ اور سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں۔ وہی آسمانوں اور زمین کو وجود میں لانے والا ہے، اور جب کسی چیز کے ایجاد کا فیصلہ فرما لیتا ہے تو پھر اس کو صرف یہی فرماتا ہے کہ تو ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے۔ اور جو لوگ علم نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں فرماتا، یا ہمارے پاس براہ راست کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی انہی جیسی بات کہی تھی۔ ان سب لوگوں کے دل آپس میں ایک جیسے ہیں۔ بے شک ہم نے یقین والوں کے لیے نشانیاں خوب واضح کر دی ہیں۔ اے محبوب مکرم، بے شک ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور اہل دوزخ کے بارے میں آپ سے پرسش نہیں کی جائے گی۔ اور یہود و نصارہ آپ سے اس وقت تک ہرگز خوش نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کی پیروی اختیار نہ کر لیں۔ آپ فرما دیں کہ بے شک اللہ کی عطا کردہ ہدایت ہی حقیقی ہدایت ہے۔ امت کی تعلیم کے لیے فرمایا
اور اگر بفرض محال آپ نے اس علم کے بعد جو آپ کے پاس اللہ کی طرف سے آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کے لیے اللہ سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے اس طرح پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے، وہی لوگ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اس کا انکار کر رہے ہیں سو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اے اولاد یعقوب، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر ارزانی فرمائی، اور خصوصاً یہ کہ میں نے تمہیں اس زمانے کے تمام لوگوں پر فضیلت عطا کی۔ اور اس دن سے ڈرو جب کوئی جان کسی دوسری جان کی جگہ کوئی بدلہ نہ دے سکے گی، اور نہ اس کی طرف سے اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، اور نہ اس کو اذن الہی کے بغیر کوئی سفارش ہی فائدہ پہنچا سکے گی، اور نہ امر الہی کے خلاف انہیں کوئی مدد دی جا سکے گی۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا تو انہوں نے وہ پوری کر دی۔ اس پر اللہ نے فرمایا میں تمہیں لوگوں کا پیشوا بناؤں گا۔ انہوں نے عرض کیا کیا میری اولاد میں سے بھی؟ ارشاد ہوا ہاں، مگر میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا۔ اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے رجوع اور اجتماع کا مرکز اور جائے امان بنا دیا، اور حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مقام نماز بنا لو، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید فرمائی کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں اور رکوع سجود کرنے والوں کے لیے پاک صاف کر دو۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب اسے امن والا شہر بنا دے اور اس کے باشندوں کو طرح طرح کے پھلوں سے نواز، یعنی ان لوگوں کو جو ان میں سے اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لائے۔ اللہ نے فرمایا اور جو کوئی کفر کرے گا اس کو بھی زندگی کی تھوڑی مدت کے لیے فائدہ پہنچاؤں گا، پھر اسے اس کے کفر کے باعث دوزخ کے عذاب کی طرف جانے پر مجبور کر دوں گا، اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو دونوں دعا کر رہے تھے کہ اے ہمارے رب تو ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنے حکم کے سامنے جھکنے والا بنا، اور ہماری اولاد سے بھی ایک امت کو خاص اپنا تابع فرمان بنا، اور ہمیں ہماری عبادت اور حج کے قواعد بتا دے، اور ہم پر رحمت و مغفرت کی نظر فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے رب ان میں انہی میں سے وہ آخری اور برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرما جو ان پر تیری آیتیں تلاوت فرمائے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے کر دانائے راز بنا دے، اور ان کے نفوس و قلوب کو خوب پاک صاف کر دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ اور کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے روگرداں ہو سوائے اس کے جس نے خود کو مبتلا حماقت کر رکھا ہو، اور بے شک ہم نے انہیں ضرور دنیا میں بھی منتخب فرما لیا تھا، اور یقیناً وہ آخرت میں بھی بلند رتبہ مقربین میں ہوں گے۔ اور جب ان کے رب نے ان سے فرمایا میرے سامنے گردن جھکا دو، وہ عرض کرنے لگے میں نے سارے جہانوں کے رب کے سامنے سرے تسلیم خم کر دیا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اس بات کی وصیت کی
اور یعقوب علیہ السلام نے بھی یہی کہا، اے میرے لڑکوں، بے شک اللہ نے تمہارے لیے یہی دین اسلام پسند فرمایا ہے، سو تم بہر صورت مسلمان رہتے ہوئے ہی مرنا۔ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا، تم میرے انتقال کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا، ہم آپ کے معبود اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کے معبود کی عبادت کریں گے جو معبود یکتا ہے، اور ہم سب اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، ان کے لیے وہی کچھ ہوگا جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم کماؤ گے، اور تم سے ان کے اعمال کی باز پرس نہ کی جائے گی۔ اور اہل کتاب کہتے ہیں، یہودی یا نصرانی ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ فرما دیں کہ نہیں، بلکہ ہم تو اس ابراہیم علیہ السلام کا دین اختیار کیے ہوئے ہیں جو ہر باطل سے جدا صرف اللہ کی طرف متوجہ تھے، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اے مسلمانوں، تم کہہ دو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس کتاب پر جو ہماری طرف اتاری گئی، اور اس پر بھی جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور ان کی اولاد کی طرف اتاری گئی، اور ان کتابوں پر بھی جو موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو عطا کی گئی، اور اسی طرح جو دوسرے انبیاء علیہم السلام کو ان کے رب کی طرف سے عطا کی گئیں۔ ہم ان میں سے کسی ایک پر بھی ایمان میں فرق نہیں کرتے، اور ہم اسی معبود واحد کے فرما بردار ہیں۔ پھر اگر وہ بھی اسی طرح ایمان لے آئیں جیسے تم اس پر ایمان لائے ہو تو وہ واقعی ہدایت پا جائیں گے، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو سمجھ لیں کہ وہ محض مخالفت میں ہیں۔ بس اب اللہ آپ کو ان کے شر سے بچانے کے لیے کافی ہوگا، اور وہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ کہہ دو ہم اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں، اور کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے بہتر ہے، اور ہم تو اسی کے عبادت گزار ہیں۔ فرما دیں، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور ہمارے لیے ہمارے اعمال اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، اور ہم تو خالصتاً اسی کے ہو چکے ہیں۔ اے اہل کتاب، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب علیہم السلام اور ان کے بیٹے یہودی یا نصرانی تھے؟ فرما دیں کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اس گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے کتاب میں موجود ہے، اور اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، جو اس نے کمایا وہ اس کے لیے تھا، اور جو تم کماؤ گے وہ تمہارے لیے ہوگا، اور تم سے ان کے اعمال کی نسبت نہیں پوچھا جائے گا۔